بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ طالب علم کا مقام کتنا اونچا ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں گھر سے نکلا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو نکل رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے جب تک لوٹ کر نہ آئے۔ تو طالب علم کو مجاہدین میں اللہ کے نبی شمار فرما رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے جیسے جہاد کے اندر مجاہدین کام کے ہونے چاہیے، ایسے ہی طالب علم بھی علم کی طلب میں کام کا ہونا چاہیے۔ اسی طالب علم کے لیے بڑا مقام ہے، اور ظاہر میں وہ تسبیح پڑھتا نظر نہیں آتا، نفلیں پڑھتا نظر نہیں آتا، مگر 8 سال جو اس نے وہاں لگائے ہیں مدرسے میں علم حاصل کرنے میں، وہ سارا کا سارا جہاد کے اندر لکھا گیا ہے، اور مجاہدین کے ساتھ اس کا اعمال نامہ توڑا گیا۔ تو دنیا کے طالب رنجیدہ ہو کے نہیں بیٹھتے، ہمیں غیرت آنا چاہیے دین کے طالبوں کو، کہ وہ دنیا کا طالب تھک کر نہیں بیٹھتا جب تک اسے حاصل نہیں کر لیتا، چین نہیں لیتا۔ کھیتی کرنے والے کو دیکھ لو، وہ بھی تھک کر نہیں بیٹھتا، اور وہ طالب جو دین کا طلبگار ہے تھک کر ہار کر سست ہو کر بیٹھ جائے، اس کو نے اسی کو فرمایا طلبگار باید صبور و حمول، طلبگار کو صبور و حمول ہونا چاہیے۔ صبور اور حمول مبالغہ کا صیغہ ہے، صابر اور حامل نہیں کہا۔ بہت ہی طبیعت کو روکنے والا، کسی نے کچھ گالی بھی دے دی، کوئی طبیعت کے خلاف بات پیش آ رہی ہے، بس آ گئی، اس کی طرف کچھ توجہ نہیں، یہ ہے حمول۔ اسی لیے فرمایا جو لوگ مخالفوں کے چکر میں رہتے ہیں، بھلا مخالف کیا ہو رہا ہے، جو لوگ مخالفوں کے چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتے، اور جو اس چیزوں پر دھیان نہیں دیتے اور کام میں لگے رہتے ہیں، وہ منزل پر چلتے چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال، اور بچے چھوٹے چھوٹے آپ نے سنا ہوا کہتے ہوئے، جب کوئی بچہ الٹا سیدھا کہتا ہے اور اسے دوسرے کو اس سے مغل مارنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، تو وہ بچہ دوسرا اس بچے کو کہتا ہے کہ کتا بھونکتا رہے گاڑی چلتی رہے، ہے نا، کتا بھونکتا رہے گاڑی۔ تو چھوٹے بچوں کو تو اتنی تمیز ہے کہ مجھے لڑنا نہیں ہے، بھونک کے جائے میرے پہ کیا اثر پڑے، اپنا کام سے کام۔ تو اس جملے کو حضرت اس کو فرما رہے ہیں، طلبگار باید صبور و حمول۔ کسی نے مکہ مار دیا، کسی نے طالب علم کے خلاف کوئی بات کہہ دی، لیکن بھڑکا نہیں۔ یہاں تو صرف علم کی طلب ہے، اس کے سامنے بھڑک کیسی؟ جب تک اس کو حاصل نہ کر لے اس وقت تک چین نہیں پڑتا۔ الغرض صحیح معنی میں طالب علم کے لیے مجاہدین کا ثواب ہے، صحیح معنی میں جہاد کرنے والوں کے لیے جو ثواب اور فضائل ہیں، وہ تمام فضائل طالب علم کے لیے ہوں گے۔ تم تو ان کو جانتے ہو جس کے تلوار لگ گئی ہو، گولی لگ گئی ہو، خون بہ رہا ہو، پڑا ہوا ہو میدان جہاد میں، تو وہ شہید ہو گئے، بڑا اس کا بڑا مقام سمجھتے ہیں، اور ہے ہی مقام شہید کا بڑا، لیکن فرماتے ہیں طالب علم کا مقام بھی وہی ہے جو مجاہدین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب مقام رکھا ہے۔ ایک طالب علم، اس کا افغانستان کا دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اس کو دفن کرنے کے لیے تیاری ہوئی، تو ان کے گھر والوں کو اطلاع بھیجی گئی، خط کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے تار کر کیا گیا
گھر والوں نے کہا ہم اپنے لڑکے کی لاش کو یہیں لائیں گے، وہاں دفن مت کرو۔ محتمم صاحب مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت محتمم تھے، آپ نے اجازت دے دی اور لکھا پڑھی ہو گئی۔ اس کے وارث آئے اور آ کر اس جنازے کو 3 دن کے بعد لے گئے۔ 3 دن کے بعد اس لاش کو اٹھا کر لے گئے، جب ایسے کیمیکل بھی نہیں تھے جیسے اب ہیں کہ 1 مہینے تک لاش جو کی تو رکھی رہتی ہے صندوق میں۔ لے گئے، پاکستان کے راستے سے جانا تھا جنازہ، تو جب وہ جنازہ وہاں کو گیا تو پولیس والوں نے روکا، کیا اس نے کہا ہمارے لڑکے کی میت ہے، ہم وہاں سے لائے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ جھوٹ بولتے ہو، دکھاؤ، تلاشی دو۔ نہیں ماننے کھول کے رہے۔ جب کھولا، کھولتے ہی ایسی خوشبو کہ پولیس والے حیران ہو گئے کہ یہ ایسی خوشبو کہاں سے تم نے اس میں لگائی، ایسی خوشبو کہاں سے لگائی ہے؟ 3-4 دن کا مرا ہوا یہ لڑکا۔ اللہ اکبر، سارے کے ساری پبلک سونگ رہی ہے، خوشبو میں مہک ہو رہی ہے، اور خوشبو کی مہک سارے میں پھیل رہی ہے ہوا کے ذریعے۔ اس کو آخر جنازے کو لے جایا گیا اور افغانستان میں جا کے 5 دن میں دفن کیا۔ اسی ایئرپورٹ سے امریکہ سے پاکستان کے ایک لڑکی کی لاش آئی جو اگلے دن 1 دن پہلے انتقال ہوا تھا، اور اس کو لے کر جب وہاں جنازہ پہنچا اور وہاں اس کو کھول کر دیکھا گیا، اتنی خطرناک بدبو تھی کہ دیکھ کر لوگ، پولیس والے سب حیران رہ گئے، اور کہا جلدی کرو، منہ ڈھک کر، ناک ڈھک کے جلدی کرو اور لے جاؤ اس کو دفن کرو۔ تو بتلاؤ، یہ طالب علم کے اندر سے جو خوشبو آ رہی تھی، یہ علم کی برکت تھی کسی اور چیز، جہاد کی برکت تھی؟ نہیں تھی۔ تو مجاہدین کو میں ہمارا بھی اللہ کرے شمار ہو جائے۔ کب ہوگا شمار؟ نیت کرو۔ یہ جو میری جیب میں چاقو ہے، یہ اس نیت سے ہے کہ اگر کسی دن سیب کاٹنا پڑ گیا سیب کاٹوں گا، کسی دن مرغا ذبح کرنا پڑ گیا تو مرغا ذبح کروں گا، اور کسی دن کسی بےایمان کے سے مقابلہ پڑ گیا، پیٹ میں دینا پڑ گیا تو پیٹ میں بھی آر پار کر دو۔ یہ نہیں، جہاد کا جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، اس جذبے کے ساتھ ہی مرنا چاہیے۔ جس کے اندر جہاد کا جذبہ نہیں ہے وہ تو کبھی بھی بدل سکتا ہے، اسلام بھی چھوڑ سکتا ہے، ایمان بھی چھوڑ سکتا ہے، جیسا کہ چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھ لو مسلم حکومتوں نے کرسی کے لالچ میں اسلام چھوڑ دیا۔ برائے نام تھی ایک حکومت سعودیہ میں جس میں اسلامی کچھ قانون جاری تھے، ان میں بھی اصلاح کر دی گئی، ختم کر دیا گیا۔ اب آزاد ہو گئی ساری دنیا۔ اب جو نئے سرے سے اسلام نکلا ہے وہ افغانستان میں نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف، ایسے کاموں کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے۔ مسلمان نہیں چاہتا اسلام کو، جب مسلمان اسلام کو نہیں چاہتا تو غیروں کو کیا پڑی؟ وہ تو جلتے ہیں اس چیز سے کہ مسلمانوں کی حکومت نہ آ جائے، اسلام کی حکومت نہ آ جائے۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو بدماشیاں چل رہی ہیں ساری دنیا میں، یہ سب پر روک لگاتا ہے اسلام، اور آزادی کی زندگی، مستی کی زندگی، رب چاہی زندگی سکھاتا ہے اسلام۔ اس لیے ساری دنیا جو سوچتی ہے اگر تمہارے دور میں مسلمانوں کی حکومت آ گئی تو پھر تمہاری آزادی میں خلل پڑ جائے، شراب ختم ہو جائے گی، بدکاریاں ختم ہو جائیں گی، عورتیں جو نچا کر آوارہ بنا دی گئی ہیں، ڈھونگ بنا دیا گیا ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام کو کوئی نہیں چاہتا، اور تو اور جو حاجی نمازی ہیں وہ اسلام کو نہیں چاہتے۔ ایک جگہ ہم گئے مدرسے میں، تو وہاں بچوں کا معائنہ ہوا، تو ایک طالب علم بڑا اس کو میں نے آگے کو قریب کو کیا، ٹوپی اتارو۔ اس نے ٹوپی اتاری تو بال لمبے لمبے، پیچھے تھوڑے چھوٹے ہیں برابر میں، اندر لمبے لمبے ہیں۔
جب تم ٹوپی اوڑھتے ہو تو لمبے بال رکھنے سے فائدہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بال یوں کہہ رہے ہیں ٹوپی اتارو اور ہمیں دکھاؤ، نکھارو۔ تو طالب علم کے سر پر ایسے بال، جی، اور مسلمان کے سر پر ایسے بال، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا اسلام کی چاہت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے گھر میں بے پردگی کا حال ہے، عورتیں چاہتی ہیں ہم باہر پھریں، لیکن اسلام بندش لگاتا ہے چار دیواری میں خوب ناچو، خوب کھیل لو، خوب کام کرو، کچھ بھی کرو، لیکن نامحرموں کے سامنے نہیں آنا ہے۔ اس سے اسلام نے روکا ہے۔ تو عورتیں بھی آزاد ہو رہی ہیں۔ دیکھو سعودیہ میں کیا ہو گیا، آزاد کر دیا گیا، اب دکانوں پہ بھی عورتیں بیٹھنے لگی، تو ان کی تو عید ہو گئی۔ کیا بھی نکلے ہم پنجرے میں سے؟ انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کر رکھا تھا یہ قانون، اب ہم اس میں آزاد ہو گئے۔ اور پاکستان میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ عورتوں نے جو ہے اجتہاد کیا اور یوں کہا ہماری جان ہماری مرضی، جو چاہے ہم کریں، جہاں چاہے پھریں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں۔ تو بتاؤ جب اسلام مسلمانوں کو ہی پسند نہیں تو اللہ تعالیٰ کس کو دے گا؟ اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کو عطا فرما دے، تمہیں نکال دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر ہم ورقہ پلٹ دیں گے، تمہاری مثال بھی نہیں رہے گی کہ کون اس گھر میں رہتا تھا اور کون اس بستی میں آباد تھا۔ ہائے ہائے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر پر ہے اور نشان کچھ بھی نہیں۔ جا کے دیکھ لو بڑے بڑے مچھوں والے اور بڑے بڑے میں کرنے والے کہاں پڑے ہوئے، جھاڑ ان کی قبروں پر ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تمہیں دیکھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ جب نہیں کرتے، نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھپڑ مارو، دوسرا تھپڑ، تیسرا تھپڑ، جب نہیں کہا، جب بھی باز نہیں آتا، اچھا ہٹا دو، بس چھٹی۔ اللہ تعالیٰ عذاب کے تھپڑ چھوٹے چھوٹے بھیجتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ رات میں چپکے سے اٹھے، وہ جو گھوڑے کا دیکھ بھال کرنے والا خادم تھا وہ جاگ رہا تھا، وہ دیکھ رہا، حضرت چپکے سے اٹھے، کواڑ کھولے اور کواڑ ملا کے آہستہ سے چل دیے، اور یہ اٹھ کر پیچھے پیچھے ہو لیا، اس وقت رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ اب 1-2 بجے کا ٹائم، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پیچھے پیچھے رہا، فاصلے سے دیکھتا رہا، چلتا رہا جنگل کی طرف کو، جنگل کی طرف چلتا رہا، سامنے دیکھا روشنی ہے، سامنے دیکھا روشنی ہے اور وہاں کچھ لوگ جمع ہیں۔ جب حضرت وہاں پہنچے تو وہ سب کے سب استقبال میں کھڑے ہو گئے اور حضرت وہاں پہنچ گئے، سلام ہوا، ملاقات ہوئی، بیٹھ گئے، تخت کے اوپر کرسی بھی تھی اس کے اوپر بیٹھ گئے، کچھ لوگ ادھر دائیں طرف، کچھ بائیں طرف بیٹھے ہوئے۔ یہ کچھ فاصلے سے جھاڑی میں چھپا ہوا سنتا رہا، دیکھتا رہا۔ جب اس نے ان کے سامنے فائلیں پیش کی گئی تو کسی میں حضرت فرماتے سزا، کسی میں فرماتے بری، کسی میں لکھتے جرمانہ، اس طرح بتاتے، تو وہ لکھنے والا لکھتا رہتا تھا اور وہ فیصلہ ہو گیا مکمل جب سب کا سب۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جو خاموشی چھا گئی مجمع میں اور سناٹا چھا گیا، سناٹا چھا گیا، پانی گرنے کی آواز آئی غسل دینے کی۔ تھوڑی دیر کے بعد جنازہ لا کر تخت پہ رکھ دیا گیا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا، آپ سے کسی نے کہا کہ اب ان کی جگہ کس کو کا تقرر کیا جائے، ان کا انتقال ہوا ہے، اس قطب کا انتقال ہوا ہے، اس قطب کی جگہ کس کو رکھا جائے؟ وہ ابدال تھے، وہ ابدال کی جگہ کس کو رکھا جائے؟ تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے یوں گردن جھکائی اور گردن جھکا کر کے پھر آنکھیں کھولی، تو ایک آدمی
گلے میں زنار پڑا ہوا ہے اور سر پہ سادو کی قسم کے بال ہیں اور لنگوٹی تانے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس کے گلے میں سے زنار توڑا اور پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھو۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جب حضرت نے ہاتھ رکھ دیا تو سب نے ہاتھ رکھ دیا، جتنے وہاں اسٹیج پہ تھے ان سب نے ہاتھ رکھا اور کہا ان کو ان کی جگہ مقرر کر دیا گیا۔ وہاں سے جو ہے مجلس ختم ہو گئی، حضرت چل دیے تو یہ بھی چل دیا۔ جب یہ بھی چل دیا واپس تو وہاں آ کر گھر میں چپکے سے پڑ گیا، اور حضرت کو صبح کو اس نے کہا حضرت رات کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، اور وہاں مجمع تھا، وہاں گئے تھے آپ؟ وہاں کون تھا، کیا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو کون کہتا ہے؟ پھر کہا بھائی وہ جنازہ آیا تھا، اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، پھر اس طرح سے ایک سادھو آیا، اس کا زنار توڑا اور کلمہ پڑھایا۔ اب آپ نے تو کہاں تھا، تو کہاں تھا؟ اس نے کہا حضرت میں جاگ رہا تھا جب آپ نکلے، میں پیچھے پیچھے ہو لیا تھا اور جا کے چھپ گیا تھا جھاڑی میں، اور میں دور سے سب سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تو آپ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا بتلاؤں تجھے قصہ؟ وہ ہاں، میری زندگی میں وعدہ کر کسی کو نہیں بتائے گا، ہے نا؟ وعدہ کر میری زندگی میں کسی کو نہیں بتائے۔ اے کون بیٹھا آگے کو جا، جگہ خالی پڑے اور پڑا کو وہاں کو دیکھ رہا ہوگا۔ وہ تو اپنے کو چھپا رہے ہیں، زندگی میں کسی کو بتانا نہیں۔ اور آج حال ڈھونگیوں کا یہ ہے کہ پہلے سے پہلے ہی ایسے ڈھونگ رچاتے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اتنا پہنچا ہوا ولی ہے۔ سب کو پتہ چل گیا اتنا پہنچا ہوا ولی ہے، اور ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے صلاح کر کے مشورہ کر کے اپنی کوٹی یہاں اور میرٹھ میں ایک کوٹی ڈال کی، ایک اپنا چیلے کی، اور وہاں بیٹھ گیا۔ ٹائم بتا دیا ٹھیک 12:10 پہ، جھونپڑی میں آگ لگا دیو، آگ لگا دی جھونپڑی میں۔ انہوں نے کہا جی اچھا، بس تو وہ لوگ بجھاویں گے، اپنا بھی بجھانی پڑے گی، آگ لگا دیجیے سامان اس میں جھونپڑی میں۔ ادھر یہ جو گرو تھا، یہاں پبلک اکٹھی ہو رہی تھی، بیٹھی تھی، ایک دم کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے پانی یوں بھر بھر کے یوں پھینکے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ ارے کیا بات ہو گئی تھی، کیا معاملہ تھا؟ ارے ہمارا ایک دوست وہاں میرٹھ میں رہتا ہے اور اس کی جھونپڑی میں آگ لگ گئی تھی، بیچارہ پریشان تھا، اس آگ کو بجھا رہا تھا۔ اللہ کہنا ہو، جب تو موبائل بھی نہیں تھے، بس لوگ بھاگے گئے، پتہ لیا اس کا کہاں رہے کہاں نہیں، پتہ چلایا یہاں پتہ چلا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ پانی پھینکنا شروع کیا تھا، اور وہاں جا کے تحقیق کی تو وہاں بھی یہی پتہ چلا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آگ لگی تھی۔ ہو گئی پکی ولایت نہیں ہو گئی، ہے نا؟ ہم جیسے نہ جانے کتنے بہک جائیں گے، قدم قدموں میں جا کے پڑھیں گے گرو جی بس تم یہ خدا ہو۔ لا الہ الا اللہ جب دل میں بس جاتا ہے تو ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور جب تک بسا نہیں تو دوستوں فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کاندھلے کا ایک جوگی ادھر کرناٹک کی طرف جایا کرتا تھا، اور وہاں جا کے اپنا مانگنا کھانا۔ ایک بستی میں گئے تو وہاں کچھ کسی نے توجہ نہیں کری، زیادہ ملائی نہیں، کمائی ہوگی نہیں۔ دونوں نے گرو چیلے نے مشورہ کر لیا کہ میں یہاں بیٹھوں گا باہر راستے پہ۔ اچھا، ارے ایک گھڑا لا کے رکھو، ایک گھڑا لا کے باریک سے سوراخ کر کے، اور جہاں کیڑیوں کا سوراخ تھا وہاں رکھ دیا، گھڑا بھر دیا، اور وہ پانی رستا اس میں بھر گیا اندر، پھر دوبارہ بھر دیا، پھر پانی اندر پہنچ گیا، پھر بھر دیا، ساری رات اسے بھرتے رہے، اور پھر ڈھکے سے رکھ دیا بھر کے۔ چاروں طرف سوکھا جنگل ہے، ریت ہے، اور وہاں گھڑا رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں سے جب دیکھا صبح کو لوگوں کی آمد شروع ہوئی، جنگل ونگل میں جانے لگے لوگ، آنے جانے راستہ، بھیڑ شروع ہوئی، تو ایک دم سے گرو جی اٹھے اور اٹھ کر کے کہا، وہ چمٹا پکڑ رہا ہے چیلا، اجی نہیں، ہٹ جا ایک طرف، یہ بستی آباد ہونے کے قابل نہیں ہے۔ بس
پھر لات ماری گھڑے میں، وہ گھڑا تو خالی تھا، ایک طرف وہ گر گیا. تو اس کے بعد اس نے چھڑا کے وہ چمٹا اور زور سے اس میں اس زمین میں یوں گھسو دیا. اب سارا چمٹا اتنا بڑا وہ اتار دیا اندر. سارے لوگ کہنا بھائی ایسے کلر زمین میں چمٹا کس طرح چلا گیا اندر. اب وہ چلہ پکڑ رہا اسے، اجی اجی نکالیے نا، اجی رحم کھاؤ، چھوٹے بچوں پر رحم کھاؤ. اور ہاتھ وہ جو ہل رہا ہے اس اندر سے کیچڑ بھی نکلنے لگا. کہہ یہاں تو پانی بھی نکل گیا، اسے بستی کو الٹا کر دکھے ہوئے. اب لوگ آئے آ کے کیا بات ہوئی گرو جی، کیا بات ہوئی؟ کہیں گے گرو جی کیا بات ہوئی؟ یہ بستی آباد ہونے کے قابل نہیں، اس کو پلٹوں گا، ہٹ جا ایک طرف. اب وہ کہہ جی نہیں، وہ چیلا چپٹا پڑا خوش آمدے. آخر وہ لوگ بھی خوش آمدے کرنے لگے. وہ لوگ بھی خوش آمدے کرنے لگے. تو جب خوش آمدے زیادہ ہونے لگی تو کہنے لگا یہی کنواں کھدے ابھی ابھی یہاں میرے نام سے جی تو بخشش ہو، ورنہ ہوتی نہیں. پھاولے لے رہے تھے لوگ، جو مارا جو پھاولا تو آگے نکل کے باہر سے چڑھ کے نہیں تو پانی بھی اوپر ہی آ رہا. دم دم پھاولے مار کے کنواں کھود دیا اور کھود کے اپنا وہاں چڑھاوا شروع ہو گیا. ہر سال وہاں اس کنویں پر اس کاندلے والے جوگی کے نام سے میلہ بھرتا ہے. اور وہ جایا کرتا تھا، انتقال ہو گیا، اس کا لڑکا جاتا ہے اور وہاں سے سارے سال کا خرچہ اکٹھا کر کے لاتے ہیں. دیکھا آپ نے ولی؟ ایسے ولیوں کی تلاش ہے تمہیں؟ ایسے ولیوں کی تلاش نہیں جو یوں کہ کھانا ہاتھ دھو کر کھانا سنت ہے، دانی کروٹ پہ سونا سنت ہے. یہ ہے اللہ کے ولی. سب سے بڑھ کر ہے ولایت احمدی، کسب سے ہوتی ہے حاصل اے ولی. سب سے بڑا درجہ ولایت کا جو ہے وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی درجہ ولایت کا نہیں ہے. ہوا میں اڑنے والے بھی غلام ہیں ان کے. وہاں جلال آباد میں ہم نے دیکھا حضرت کے زمانے میں خاص طریقے سے جمعہ کے دن مجلس ہوتی تھی حضرت کے یہاں، تو ایک مست وہاں دروازے میں پڑا رہتا تھا. مست دروازے میں پڑا رہتا تھا اور ایک بس اڈے پر رہتا تھا. تو وہ کیا کہتا تھا؟ بس یوں کہتے ایک پیسہ دے دو، ایک پیسہ دے دو، بس یوں مانگتا تھا اور کچھ نہیں. تو اس کے بعد وہاں کچھ دن کے بعد وہ دروازے پہ جمعے کے دن آ کے بیٹھتا تھا، پڑا رہتا تھا. دوسرا آ گیا تو کسی نے حضرت سے کہا، فرمایا ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی حفاظت کے لیے ان مستوں کو لگا دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کا مقام بڑا ہے، ان کا مقام دربان کا ہے. تو ہم نے ان کو دربانوں کو بڑا سمجھا اور ان اللہ کے مقبول بندوں کو کچھ نہیں سمجھا. اور ہے مقام ان کا. کب سے بنا مقام؟ جب سے طالب علمی شروع کی تھی. طالب علم مجاہدین کے ثواب میں شامل ہے اور مجاہدین کا درجہ رکھتا ہے. تو پھر ان پڑھ لکھ کر عالم بنے، اور عالم کب بنے؟ جب خانقاہ میں پہنچے. مدرسوں کے اندر علم حاصل کر لیا مکمل، اب اس کے بعد اس خانقاہ میں آ کر اکمالیت اور اتمامیت کے لیے علم کا احوال زندگی پر منطبق ہونا تو وہ خانقاہ کے اندر ہے. جو کچھ اتمامیت اور اکمالیت میں کسر رہ گئی ہے وہ خانقاہ میں ہے، کیونکہ اعمال ظاہر میں کمال باخلاق باطنہ کے نہیں آئے گا. مثلا نماز، مولوی صاحب جانتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کا طریقہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی سب کچھ معلوم ہے، اعمال ظاہرہ میں سے ہے، لیکن اس کے اندر کمال بغیر احسان کے نہیں آئے گا، جس کو کہتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ میں بیان کیا گیا ہے. اور احسان اخلاق باطنہ میں سے ہے جس کا حاصل کرنا خانقاہ میں ہے. تو مدرسے میں جو کچھ تعلیم حاصل کی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے اور اس کو منطبق کرنے کے لیے خانقاہ میں آنا پڑتا ہے. اس سے دونوں کی ضرورت معلوم ہو گئی ہوگی کہ مدرسوں کی بھی ضرورت ہے اور خانقاہوں کی بھی ضرورت ہے. علم کا مقام آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے انطباق کے لیے، اتمامیت اور اکمالیت کے لیے خانقاہ کی ضرورت اصحاب صفہ کے واقعات سنائے گئے ہیں.
ایک مولوی صاحب خانقاہ میں رہتے تھے جلال آباد. صبح کو مجلس میں آتے تھے، جو مجلس میں لکھ کے لے جاتے تھے خانقاہ میں، جا کر کمرے میں اپنی محنت کرتے، اس کا جو اس میں کوئی سوال ہوتا وہ لکھتے، اس کا اگلے دن آ کے کاپی وہاں رکھ جاتے. شام کو اگر پہلے والی لے جایا کرتے تھے. یہ اصلاح کا ان کا طریقہ تھا. تو جس طرح سے وہ سوال کرتے حضرت جواب دیتے تھے اسی کے مطابق. ایک دن اس نے لکھا کہ میں اتنے دن سے یہاں خانقاہ میں پڑا ہوا ہوں اور میری اصلاح بھی چل رہی ہے، ذکر و فکر بھی آپ کے مطابق چل رہا ہے، لیکن مجھے کچھ فیض نہیں ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا فائدہ ہو رہا ہے، شیخ کی تجویز پر یقین کرنا چاہیے، فائدہ ہو رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے، تم کہہ رہے ہو نہیں ہو رہا ہے. ایک دن ہم وہاں بیٹھے تھے گنگو، حکیم ننو میاں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت مولانا گنگوئی، مولانا رضا شیخ صاحب گنگوئی کے پوتے، ان کے پاس بیٹھے تھے ہم. تو ایک مریض آیا، آ کے اس کو دکھایا. 15 دن ہو گئے دوا لے گئے تھے اور کچھ فائدہ نہیں ہوا. حکیم جی نے لیٹے لیٹے نبض پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ہے یہ تو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے تو بہت فائدہ ہے، تھوڑا سا مرض رہ رہا ہے بس ختم ہو گیا. وہ کہا جی نہیں، اس دن سے دورے پہ دورے پڑ رہے ہیں، اس دن سے دوا چل رہی ہے، فائدہ نہیں ہوا، دورے اور بڑھ گئے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں یہی اسی طرح نکلے گا، یہ تھوڑا دوا یہی چلے گی، یہی دوا لے جاؤ. اور وہ اتنی سی دوا تھی 1700 روپے کی، کشتے وغیرہ کچھ اس قسم کی تھے. اتنی سی دوا اتنی ڈبیا میں، اور وہ سینخ یوں بھر کے یوں کھلائی جاتی تھی بس، اور کچھ. تو جب وہ مایوس سا ہوا تو حکیم جی کہنے لگے ایک آدمی کو یہ کہو اس کمرے میں صفائی کر دو. اب وہ جا کے صفائی کرنے لگا تو گردہ اٹھنے لگا. جب گردہ اٹھنے لگا تو آپ کہہ رہے ہیں ارے بے وقوف، ہم نے جو کہا تھا کمرے کی صفائی کر دو، تم نے تو اور گردہ اٹھا دیا. تو وہ کیا کہے گا صفائی کرنے والا؟ صفائی تو یوں ہی ہوگی، یوں کہے گا نہ، کہے گا صفائی تو یوں ہی ہوگی. جس آدمی کے خون میں خرابی ہوتی ہے جی، یا چیچک وغیرہ ہو، حکیم جو دوا دیتے ہیں ایسی جس سے وہ اور باہر آئے، کنٹھی ہو، خسرہ ہو، ایسی دوا دیتے ہیں خمیرہ مروارید، جس سے وہ کھانے سے اندر جو خون میں گرمی ہے بخار کی، پیٹ میں آنتوں میں وہ باہر نکل آئے. تو پہلے یہاں کھول کھول کے دیکھا کرتے، دیکھے کنٹھی ظاہر ہوئی نہیں ہوئی، تو یہاں سے یہاں تک بھر جاتا تھا سینہ، سفید سفید دانے ہوتے تھے. کہتے کہ اللہ کا شکر ہے کنٹھی باہر ہو گئی، اب بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور اب کیا ہے، اب تو بخار کو وہیں کبھی ٹھنڈا کریں گے دوائی کی، پھر نہ ہو تو اور دوسری دوا، اور نہ کام چلا پھر دوسرے ڈاکٹر کے، شام تک اگر نہ بخار ٹھنڈا تیسرے ڈاکٹر کے، ساری دوائیں رکھی رہ جائیں گے، یہ بھاگا ہی پھرتا رہے. تو حکیم جی نے کہا میں کہہ رہا ہوں فائدہ ہو رہا ہے، یہی دوا لے جاؤ. اب وہ 1700 کی دوا پھر وہ اڑیا، اتنی سی ڈبیا دے دی، بیچارے لے کے چلے گئے. تو مقصد یہ ہے کہ حکیم کی رائے پر عمل کرنا ضروری ہے. شرط یہ ہے کہ وہ حکیم ہو، اناڑی نہ ہو. تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے یوں کہا کہ حضرت مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، ہم کہتے ہیں فیض ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ فیض ہو رہا ہے. بس اس کے بعد وہ اٹھ کے چل دیے. جب چلے دروازے میں تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب، جی حضرت، دیکھنا وہاں میرے جوتے پڑے ہیں کیا باہر؟ ہاں حضرت ہیں. فرمایا ان کو ذرا پہن کے دیکھنا پیروں میں کیسے آتے ہیں. اب انہیں پیروں میں ڈالا پہننے کے لیے، تو ادھر ادھر کو اوپر نیچے کو حیرت سے دیکھنے لگے. اور فرمایا حضرت نے ٹھیک آ گئے کہ جی حضرت، نکال دو، جاؤ بے فکر رہو. نکال دیا، نکال، جاؤ بے فکر رہو، چلے گئے. اب جب وہاں بیٹھے تھے حضرت کے پاس، اس وقت میں 2-4 آدمی اٹھ کے گئے اور خانقاہ میں جا کے وہاں پکڑا ان سے مولوی صاحب کو، یوں بتا جوتے پہن کے یوں بتاتا ہاں جی ٹھیک آئے نہیں آئے، یوں کیوں دیکھ رہا تھا باولوں کی طرح، کبھی ادھر کبھی اوپر نیچے، یوں کیوں دیکھ رہا تھا؟ تھی کچھ بات ہے.
کہنے لگا بتا دے کیا تھی ہے؟ نہیں بتانے کی نہیں ہے، کہ جگہ پاٹھ ہیں ہم، ابھی بتا دے گا۔ بس وہ ہنس کے کہنے لگے بات یوں تھی، میں نے حضرت کو کہا تھا میرا دل مطمئن نہیں ہے، فیض نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں فیض ہو رہا ہے۔ تو جب حضرت نے جوتے پہننے کو کہا، جب میں نے دونوں جوتے پہ میں پیر ڈالا تو مجھے برابر کے دیوار اور سامنے کی چیخ اور پنکھے چاروں طرف سے ہر چیز سے اللہ 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 کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں یوں حیرت سے دیکھ رہا تھا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہونے لگا۔ ہر چیز کو دیکھا کہ مجھ سے وہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، کیواڑوں سے بھی آواز آ رہی ہے، ستون بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو میں یوں دیکھ رہا تھا کہ کب ادھر کو کب ادھر۔ حضرت نے پھر نکلوائے جوتے نکلوا کے فرمایا جاؤ بے فکر رہو، یعنی دکھا دیا فیض ہو رہا ہے، فٹنگ صحیح چل رہی ہے۔ تم کہہ رہے ہو بجلی نہیں آ رہی ہے، ابھی آئے گی بجلی، انتظار کرو صبر کرو، سارا فٹنگ ہونے میں تھوڑی سی کمی ہے، جب وہ پورا ہو جائے گا اور تار اس کا ارتھ کا کرنٹ کا دونوں ملا دیے جائیں گے تو اس وقت تم دیکھنا سارا مکان جگمگ جگمگ ہو جائے۔ تو جو آدمی محنت کر رہا ہے، صفائی چل رہی نہیں چل رہی ہے، نہا رہا ہو، کپڑے دھو رہا ہو، مکان کی صفائی کر رہا ہو، صفائی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور تم کا ابھی سے وہ شان دکھاؤ جس میں گدے لگے ہوئے، تکیے لگے ہوئے اور صوفہ بچھے ہوئے، وہ تو بعد میں دیکھنا، پہلے تو صفائی ہے، ستھرائی ہے، بناؤ سنگار کیا جائے گا بعد میں۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ہے وہ خانقاہ، یہ ہے وہ خانقاہ۔ ہمیں خانقاہ میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اپنے کو مٹانا ہے۔ پڑھا تھا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں کو اور جانور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ پڑھا ہم نے قرآن کا ترجمہ۔ لیکن مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیعبدون کے بجائے لیعرفون، اس کا ترجمہ ہے لیعرفون، کہ پہچانو اپنے رب کو۔ پہچاننے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، عبادت کے لیے سب چیز دنیا ہے، لیکن تمہیں جو پیدا کیا ہے عبادت میں، تمہاری عبادت میں اور فرشتوں کی عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو لیعرفون، اس کو تمہیں پہچان کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو بھائی خانقاہ میں جا کر اب اس آیت کو اپنے اوپر چالو کرو۔ کیا چالو کرو؟ اپنی مرضی کو فنا کرو، مٹاؤ۔ نہ اپنی مرضی سے کھا سکتے، نہ پی سکتے۔ وہاں خانقاہ میں تھانہ بہن 2 عالم گئے نئے اور جا کے اپنا وہاں کمرے میں ٹھہر گئے، مہمان خانے میں۔ وہاں کا سب انتظام مکمل تھا۔ کھانا کھا عشاء کے بعد وہ اپنا باتیں کرنے لگے۔ تو باتیں کرنے کی جب آواز باہر تک آئی تو خادم نے جا کے کہا اب سونے کا وقت ہے، باتیں کرنے کی پابندی ہے، یہاں باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ لوگ آرام کریں۔ پھر وہ بات کرنے لگے تھوڑی ہلکی سی آواز سے۔ پھر خادم گیا اور جا کے پھر کہا، اس نے کہا ابھی میں نے تمہیں کہا تھا یہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے خانقاہ میں، اپنا ٹھکانے پہ آرام کرو، اور جو کچھ پڑھانا ہو تو پڑھا لو، ورنہ اس وقت آرام کا ٹائم ہے۔ اب کہ دوسری مرتبہ میں نے تمہیں سمجھایا ہے، اگر اب کے مرتبہ بھی بات کی آواز آئی تو تمہارے بستر اٹھا کے خانقاہ سے باہر رکھ دوں گا۔ یہ اس خادم کے نے سختی کے الفاظ ان مولانا صاحب کو کہے، جب بستر باہر رکھ دوں گا کا نمبر آیا تو اب مولوی بولتی چپ ہو گئی، بند ہو گئی۔ تو دیکھا پابندی، تو مٹایا اپنے کو، نہیں مٹایا، جی چاہ رہا ہے لیکن نہیں بول سکتے۔ مجلس میں بیٹھے ہیں اور مجلس میں بیٹھے بیٹھے حضرت نے ایک بات بیان فرمائی، اور وہ بات کی تفصیل چل رہی تھی، تو ایک آدمی کے دل میں اس پر اعتراض پیدا ہوا کسی بات پر، تو حضرت نے پھر لوٹ کر واپس کلام بدل کر اور یوں کہا اس طرح کر کے، تھوڑا سا صبر کر لیتے، ایسی جلدی کیا ہو گئی تھی، ابھی تو بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی۔
اور اس وہ جو اعتراض اس کا دل میں آ رہا تھا اس کا جواب حضرت نے دیا. تو اب وہ کیا کہے گا؟ حضرت کے سامنے تو سامنے، اندر بھی نظر جائے گی حضرت کی. تو کتنا سنبھلے گا، کتنا سنبھلے گا؟ اللہ اکبر. حضرت مولانا قمر صاحب الہ آبادی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرماوے، وہ سنا رہے تھے اپنا قصہ کہ ایک دن صبح کو ہم خانقاہ میں سے ذکر اللہ سے فارغ ہو کے آیا کرتے تھے روزانہ. صبح کو خانقاہ میں ذکر کر کے لوگ آتے تھے مہمان، آ کے 2-3 منٹ بیٹھ کے سلام کر کے مسافہ کر کے چلے جاتے تھے. کچھ کہنا ہوتا کہہ لیتے اور نہ چلے جاتے تھے. پھر ناشتہ کر کے 9 بجے مجلس شروع ہوتی تھی. تو ان کے جب میں چلا وہاں سے کمرے سے ذکر اللہ کے بعد، تو وہاں برابر میں مدرسے کے ہے مندر، وہاں کیرتن ہو رہی تھی. تو وہ کیرتن جب ہو رہی تھی تو حضرت نے کہیں، میرے دل میں خیال آیا اگر ہم یوں اوپر کو اڑ کے چلے جائیں تو یہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، یہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے. یہ ہے اپنی رائے اور یہ ہے اپنی خودی. میں یوں کر دوں تو یوں ہو جائے گا. اللہ تو نہیں آیا بھی، میں آ گئی. اگر میں اڑ کر یہاں پر یوں چلا جاؤں تو یہ لوگ ایمان لے آئیں. یہ دل میں خیال آیا، زبان سے کچھ نہیں کہا کسی کو، چلے آئے. اب جب حضرت کے پاس پہنچے، حضرت ڈاک لکھ رہے تھے، تو روزانہ یوں پوچھا کرتے تھے وعلیکم السلام، مزاج شریف، اللہ کا شکر، بیٹھے. اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنا اٹھ کے خود بخود چلے جاتے تھے. تو اس دن حضرت نے یوں بھی نہیں پوچھا مزاج شریف یا یہ تشریف لائیے، بلکہ میں نے سلام کیا. حضرت نے ایک دم ہاتھ میں خط ہے اور قلم ہے ایک ہاتھ میں، اور میری طرف کو یوں دیکھ کے فرمایا وعلیکم السلام. وہ تمہارے ذکر کا کیا حال ہے؟ اوپر کو اڑنے لگے نہیں اڑنے لگے؟ سمجھ میں آئی؟ دیکھی خانقاہ، یہ لوگ بیکار سمجھتے ہیں. اب وہ حضرت نے کہا میں خاموش، میں تو کسی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا، ذکر بھی نہیں کیا اور آگے بیٹھ گئے. اس کے بعد جو ہے خاموش ہو کے بیٹھ کے چلے گئے. پھر کچھ نہیں فرمایا، بس اتنا لفظ ٹوک دیا کہ یہ خیال ابھرا کیوں؟ خانقاہ میں تو مٹانے کے لیے آئے ہو، فنائیت حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، علم کا انتباہ کرنے کے لیے آئے ہو. تمہاری خودی کیسی؟ بندے کے ذمہ خودی ہے یا خدا کے ذمہ ہے؟ خودی خدا کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ تو بندگی ہے. یہ نہیں سمجھے بھی؟ تو خانقاہ میں یہ ہے سکھایا جاتا ہے. اور یہ ادائیں جب آ جاتی ہیں، ایک طالب علم عالم نے آ کے حضرت سے کہا حضرت میرے گھر والے شادی کو چپٹ رہے ہیں اور میں نے ان سے کہا میں مشورہ کر کے بتاؤں گا. اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا تمہاری رائے کیا ہے؟ فرمایا حضرت میری رائے، آپ کی جو رائے ہے وہ میری رائے ہے. گھر والے مصر ہیں، اصرار کر رہے ہیں شادی کے لیے، اور میں یہ کہہ کے آیا ہوں مشورہ کرو. حضرت نے فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، صبر کرو. معلوم ہوا ابھی شادی کے قابل نہیں ہوئے. اور گھر والے کیا کہیں، بچہ جوان ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا، 20 21 25 سال کا ہو گیا، اس کی شادی ہونی چاہیے. ادھر آ جاؤ مول صاحب، وہاں اٹھ کے یہاں اندر. تو حضرت نے فرمایا ابھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی انسانیت کی تکمیل نہیں ہوئی. بیوی نے اگر کسی دن کچھ کہہ دیا تو میاں غصے میں آ کے ہو سکتا ہے کان کھینچنے شروع کر دیں، پٹائی شروع کر دیں، ہے نا. ابھی انسانیت کی تکمیل میں کمی ہے. جب انسانیت مکمل ہو جائے گی پھر شادی کا مزہ. کیسا مزہ؟ ایک بزرگ کی بیوی نے کچھ کہہ دیا، تم ہر وقت یہ بک بک کرتے رہتے ہو، ایسے لفظ کچھ کہہ دیا،
تو ان بزرگوں نے چونکہ خانقاہ میں تربیت پائی تھی، آپ نے فرمایا ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا لفظ کہا، زندگی میں آج تک تو میں نے کبھی سنا نہیں تھا یہ، واہ 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 سبحان اللہ، ایک دفعہ ذرا اور کہہ دو۔ وہ چپ ہو گئے، پھر تھوڑی دیر میں کہا ہاں ذرا کہہ دو، ایک دفعہ اور سنا دو، میرا جی تڑپ گیا، تم نے تو ایسا لفظ کہا ہے آج کمال کا، میری روح کا روح تر ہو گئی ہے، رواں تر ہو گیا، ایک دفعہ ذرا اور کہہ دو۔ اب وہ نیچے کو ہو گئی، پھر تھوڑی دیر میں پھر کہا، پھر ادھر کو آتے نکلتے، ہاں جی ذرا کہہ دو تمہارا کیا حرج ہے، ایک دفعہ اور دوہرا دو وہ لفظ، بس پھر وہ اور نیچے کو ہو گئی۔ باہر کو چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، جی ذرا وہ میں لفظ سننا چاہتا ہوں، میرے دل کو قرار ہو جائے گا، بے چینی لگ رہی ہے، ذرا ایک دفعہ وہ پیارا لفظ پھر کہہ دو۔ بس بیوی کہنے لگی مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ تم بھی تو یہ کرتے، ڈنڈا اٹھا دو کچھ اور کرتے، بک بک کہہ رہی ہے، بک بک کہہ رہی ہے، بکواس کرتا رہتا ہے۔ تو اب وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ، تم ڈنڈے کے ذریعے سے اس طرح معافی نہیں منگوا سکتے تھے، ڈنڈے کے ڈر کی وجہ سے ظاہر میں وہ معافی مانگ سکتی تھی، دل سے نہیں مانگ سکتی تھی۔ یہ ہے خانقاہ۔ خانقاہ میں جانے کا مقصد انسانیت سیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، ایک آدمی نے اٹھا کے ڈھیلا مارا، وہ لگا ان کی کمر پہ یا سر میں کہیں لگا، آپ نے پیچھے کو مڑ کے دیکھا، جب پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا دیکھ رہے پیچھے کو، تقدیر پہ ایمان نہیں تمہارا، تقدیر پہ ایمان نہیں ہے کیا، رات میں بیان کرو تقریروں میں، تقدیر پر ایمان ہے، کہاں ہے، پھر پیچھے کیوں دیکھ رہے، تقدیر میں تھا ڈھیلا، لگ گیا لگ گیا۔ تو ان بزرگ نے فرمایا اس پر تو میرا ایمان ہے، تقدیر میں تھا لگ گیا، ڈھلا تقدیر میں لگنا تھا، مگر میں یوں دیکھ رہا ہوں بیچ میں منہ کالا کس نے کیا، بیچ میں منہ کالا کس نے کیا، یہ دیکھ رہا ہوں۔ دیکھا خانقاہ، اللہ اکبر۔ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، دلی میں ان کا مزار مبارک ہے، اور اکبر بادشاہ کے زمانے میں ان کی خانقاہ چل رہی تھی، اور بھی دوسرے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ خانقاہ میں آ گئے اچانک سے ہی، جب بادشاہ خانقاہ میں آیا تو اس دن خانقاہ میں صفائی چل رہی تھی، جھونپڑی تھی، کچی دیواریں تھی، ٹاٹ واٹ بچھی ہوئی تھی، وہ سب کو جھاڑو کر کے صاف صفائی کر رہے تھے۔ حضرت اندر ایک طرف بیٹھے تھے، پردہ ڈلا ہوا تھا، اور سر کی جوئیں دکھوا رہے تھے، ذرے کے سر میں کچھ جو تو نہیں چڑھ گئی کسی کی، وہ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ آیا، اور آنے کے بعد اس گرد غبار اٹھ رہا تھا، ان سے پوچھا حضرت کہاں سے اندر ہیں، اجازت لے لو، چلے گئے اندر۔ تو جا کے دیکھا حضرت یوں کیے ہوئے تھے سر، اوپر سے وہ آیا بادشاہ، جب سامنے آیا تو اس خادم نے کہا حضرت حضرت، یعنی حضرت دیکھو بادشاہ کا مطلب حضرت حضرت دیکھ، لیکن ہاں کہاں ہے، کہنے لگے یہ کھڑے حضرت۔ بادشاہ ارے جا، میں تو سمجھا کوئی موٹی سی جوپ آ گئی تجھے، بادشاہ سامنے کھڑا ہے اور وہ اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت حضرت، بادشاہ سلامت آ گئے ہیں، اور حضرت کیا فرما رہے ہیں، جا تیرا بھلا ہو، میں تو سمجھا کوئی موٹی سی جو آ گئی پا گئی تجھے۔ بادشاہ بیٹھ گئے، خادم سے فرمایا کچھ دیکھو رکھا ہو تو پیش کر دو بادشاہ کو۔ اتنا سا ایک ٹکڑا رکھا تھا طاق میں، وہ سوکھا سا ہو رہا تھا، وہ رکھا ہوا تھا، لا کے پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ کو کہا کھائیے، انہوں نے توڑا، منہ میں رکھنا شروع کر کے چلانا شروع کر دیا، اور ایک تھیلی روپوں سے بھری ہوئی حضرت کے سامنے ہدیے میں پیش کر دی۔ اتنی اشرفیاں اس میں ہوں گی، وہ سب اس میں رکھ دی سامنے، اور منہ چلا رہے ہیں، وہ چلتا ہی نہیں، اور حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں۔ تو جب پانی کی طرف کو دیکھا بادشاہ نے، تو حضرت نے فرمایا اچھا پانی کی ضرورت ہے،
جی بس جا کے اٹھ کے لے لو پی لو اس میں سے۔ انہوں نے پانی لے کے پی پا کے اسے الگ اس طرح کرا اتارا، تو آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا بادشاہ سلامت، ہمارا ٹکڑا کیا گلے سے تمہارے نہیں اتر رہا تھا؟ فرمایا ہاں حضرت، بغیر پانی کے اترا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جیسے ہمارا ٹکڑا تمہارے گلے سے نیچے نہیں اترا، اسی طریقے سے تمہاری یہ تھیلی بھی ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتی، اٹھا لو اس کو۔ دیکھی خانقاہ، دیکھی خانقاہ، خانقاہ میں پیر صاحب کے ذمہ کھانا کھلانا نہیں، میں مہمانوں کے انتظام کرنا نہیں، جو بیمار جائے گا اپنا انتظام خود کرے گا نہیں کرے گا؟ جو ڈاکٹر کے یہاں بیمار جاتے ہیں، ساتھ میں بھی جاتے ہیں کوئی عورت مرد، تو کھانے کا انتظام خود کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی خود کرتے ہیں۔ تو اگر بزرگ کوئی خدمت کے لیے آنے والوں کا اکرام کی خاطر کچھ تھوڑا بہت انتظام کر لے تو کیا نقصان ہے؟ اور جب نقصان نہیں ہے تو پھر اس کا نقصان آگے پیر صاحب کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج کھانے کا انتظام نہیں ہے مجلس میں، مہمانوں کو کیا کھلاؤں گا، کہاں سے کھلاؤں گا؟ اب خادموں سے مشورہ ہو رہا ہے، اور خادم ادھر ادھر ہاتھ پلہ پھیرتے پھر رہے ہیں، کچھ انتظام کرو۔ حضرت ہو گیا انتظام؟ حضرت کیا ہوا؟ یہ دیکھو ایک یہ صاحب آئے، یہ یوں کہہ رہے ہیں آج کا کھانا میرے ذمہ ہے۔ اچھا اچھا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، جزا دے۔ اور جو نکال لی دھار، نکال لی دھار، یہ ہے خانقاہ؟ یہ تو خامخواہ ہے، خانقاہ نہیں ہے۔ خانقاہ جو ہے خامخواہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو خلاصہ نچوڑ یہ ہوا کہ جو علم کی طلب میں نکلے گا وہ اللہ کے راستے جہاد میں ہے، یہاں تک کہ واپس آئے۔ تو محنت اور یکسوئی کے ساتھ طلب علم کی بھی ہم کو ضرورت ہے، جس کے لیے ہم مدرسوں کے محتاج ہیں، اور انتباہ کے علم کے لیے خانقاہوں کے بھی محتاج ہیں، خانقاہوں کے بھی محتاج ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں جب وہ روپے پیش کیے تو وہ بادشاہ نے بادشاہ کو واپس کر دیے۔ تو ان کے ساتھ میں ایک عالم بھی تھے، سرکاری عالم بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس کو بہت برا لگا کہ بادشاہ تو اس کا لولین ہو گیا، بالکل معتقدی ہو گیا اس فقیر کا، ہم اتنے بڑے عالم، ہم ساتھ میں، ہمارے طرح کوئی توجہ نہیں۔ اس کے دل میں جو خیال آیا، حسد کی آگ ابھری۔ تو ان مولانا نے جو ساتھ تھے کہا بادشاہ سے بات سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں حضرت سے؟ ہاں اجازت ہے، کر لوں۔ انہوں نے کہا حضرت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یہ؟ ہاں پوچھیے۔ آپ نے جو روپے واپس کیے ہیں حدیث کی روح سے آپ نے غلط کیا ہے، بادشاہ کا ہدیہ جو واپس کیا ہے حدیث کی روح سے غلط واپس کیا ہے، سمجھ میں آئی؟ اور ہونا چاہیے قرآن حدیث کے مطابق ہر کام۔ تو فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے، دو چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں جی، ایک تو لمبی عمر کی امید، وہ لمبی امیدیں، اور دوسرے مال کی محبت، مال کی محبت۔ تو حدیث کہتی ہے آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے، مال کی محبت حوث اور بڑھتی، جوان ہونی شروع ہو جاتی ہے، جوان ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو حدیث، اور آپ بوڑھے ہیں تو حدیث کے مطابق تو آپ کے اندر جذبہ ہے دنیا کا سمیٹنے کا، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں واپس کر رہے ہیں، اس لیے حدیث کے خلاف ہے آپ یہ واپس کر رہے ہیں۔ اب دیکھو خانقاہ، وہ علم تھا مدرسے کا اور یہ تھی خانقاہ۔ حضرت نے فرمایا، صحیح فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے حدیث میں جو فرمایا دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، تو جوان تو وہاں ہوں گی جہاں پیدا ہوئی ہو، ہے نا؟ جہاں پیدا ہی نہ ہوئی ہو جوان کہاں سے ہو جائیں گی؟ یہاں تو الحمدللہ شروع سے پیدا نہیں ہوئی، اس کی محبت دنیا کے حویث کی نکال دی تھی، نہیں سمجھ بھائی؟
خانقاہ میں ایک بزرگ گرو اور ایک چیلا دونوں سفر کر رہے تھے. چیلے کی جیب میں 1 روپیہ تھا، چاندی کا سونے کا جو کچھ تھا. چلے جا رہے تھے راستے میں، رات ہو گئی، رات کو بھی چل رہے ہیں. تو وہ کیا چل رہا ہے، گرو جی ڈر لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے. آپ نے فرمایا ہیل، ڈرا نہیں کرتے. تو چل دیے آگے. چل کے پھر کہا گرو جی ڈر لگ رہا ہے مجھے تو. پھر ان بزرگوں نے فرمایا ارے بے وقوف، ڈرانے کا ڈر کس کا، ہم ساتھ نہیں ہے دونوں، لاٹھی ہاتھ میں ہے، کیوں ڈر لگا. چلو چلے آگے جا کے پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے. آپ نے فرمایا اسے ڈر کو پھینک دے، اسے ڈر کو پھینک دے. وہ جو جیب میں روپیہ تھا نکال کے رات کو اندھیرے میں دور مارا پھینک کے چل دیے. اب چلتے رہے، چلتا اب نہیں بولتا. اب جا کے کتنی دور حضرت نے فرمایا ارے اب بھی ڈر لگ رہا ہے. یہ کہا نا جی، نہیں سمجھ میں آئی بات، اب نہیں ڈر لگ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ہم تو ڈر کو تو نے پھینک دیا نا وہاں، تو ڈر کو پہلے ہی نکال دیا، لالچ کو پہلے ہی نکال دیا، مال کی محبت کو پہلے ہی نکال چکے خانقاہ میں رہ کر. اس لیے اب مال کی محبت بڑھاپے میں کہاں سے جوان ہو جائے گی. اپنا سا منہ رہ کے مولانا صاحب رہ گئے، اپنا سا منہ لے کے مولانا صاحب رہ گئے، اور بادشاہ اور زیادہ معتقد ہو گیا. سمجھ میں آئی؟ زندگی کو ایسی بناؤ موتو قبل ان تموتو. جیسے موت کے وقت میں آدمی کا حال ہوتا ہے، آدمی کا یہ بھائی اتنا وہاں مدرسے میں دے دیو، اتنا وہاں دے دیو، اتنا اسے اب بانٹ رہا مرتے جب فرشتہ دکھنے لگے، ہے نا. تو کیسی حالت ہو گئی، دل سے نکل گیا کہ میرے کام کی نہیں ہے دنیا. اور جب زندہ تھا، جب سمیٹنے کے چکر میں لگا ہوا تھا، بھائی کا بھی حق دبا لوں، پڑوسی کا بھی حق دبا لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، تو کہاں اس کے اندر انسانیت آئی. اس لیے اللہ والوں کے پاس خانقاہ میں جانا ضروری ہے، اس کے بغیر انسانیت آ نہیں سکتی، یاد رکھو. بہت واقعات ہیں اس قسم کے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک بزرگ پانی پت پہنچے شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، جا کے بیعت ہونے کی نیت سے، کہ سنا بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں. وہاں جا کے دیکھا گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے گھوڑے، اور وہ کھریرا کر رہا ہے. اچھا یہ کس کے ہیں؟ حضرت کے ہیں. مکان دیکھا تو بڑا عالیشان. اندر پہنچے تو جا کے دیکھا گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے قالین بچھے ہوئے ہیں، اور حضرت اس کے اوپر آرام فرما رہے ہیں. تو دیکھ کے سارے اوپر نیچے سارے اندر باہر کے ٹھاٹ، اور یوں کہہ کے چلا دل میں اچھا حضرت اجازت، السلام علیکم وعلیکم. اور چلتے ہوئے کیا کہا، نمر دستہ کے دنیا دوست دارد. دل میں کہا نہ مردست آ کے دنیا دوست دارد. وہ مرد کامل ہی نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے. وہ کامل مومن نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے. یہاں تو ٹھاٹ بھرے پڑے 9 بجے سے. قریب میں مسجد تھی، دوپہر کا وقت تھا، جا کے وہاں آرام کیا. خواب دیکھتا ہے حشر کا میدان قائم ہے، نفسی نفسی کا عالم میں بھاگا دوڑی ہو رہی ہے. ایک آدمی آیا، آگے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. دنیا میں میرے 2 پیسے دے، وہ رہ گئے تھے، وہ دے. کہا میرے پاس تو ہے نہیں، اگر نیکیاں دے. اگر نیکیوں کو تو مجھے خبر نہیں کتنی ہے میرے پاس، کیا ہوگا مجھے اپنی خبر نہیں. اور کھنچا کھنچی ہو رہی ہے. یہاں تک کہ وہ بزرگ گھوڑے پہ سوار تشریف لائے. ارے کیا جھگڑا ہے، کیوں پکڑ رکھا ہے اسے؟ فرمایا جی میرے 2 پیسے نہیں دیتا ہے، دنیا میں اس نے مار لیے تھے، آج پھنسا مجھے یہاں، میں تو لے کے چھوڑوں گا. اب 2 پیسے اس کے پیسے تو ہیں نہیں، نیکیاں دلواؤ. اگر نیکیاں بھی میرے پاس نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے نہیں ہے. تو ان بزرگ نے فرمایا کتنے پیسے ہیں؟ کہ 2 پیسے ہیں. اپنے خادم سے فرمایا وہ جو ہم نے یہاں جمع کر رکھا ہے اس میں سے 2 پیسے اس کے دے دو. اس کے 2 پیسے دے کر کے اسے چھڑوایا اور چلے گئے. اس کی آنکھ کھل گئی. کہا یہ اللہ کی طرف سے رہبری ہے. اسی لیے کہتے ہیں مرید ہونے سے پہلے استخارہ کر لو. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ خود بغیر استخارہ کی رہبری فرما دیتا ہے، ورنہ پہلے استخارہ کرنا چاہیے کہ میں فلاں بزرگ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، بیعت ہو جاؤں یا نہیں.
اے اللہ میرے لیے راستہ کھول دے، کہاں جاؤں؟ تم جہاں چاہ رہے ہو وہاں تمہارا حصہ نہیں ہے، دوسری جگہ تمہارا حصہ ہے، تو اللہ وہاں کی رہبری کرے گا۔ میں نماز پڑھ کے پھر آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے تشریف لائے؟ حضرت بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا بیعت تو ہم کر لیں گے تمہیں، مگر پہلے وہ شعر سناؤ جو ہمارے دروازے پہ کہہ کے گئے تھے۔ اوہو، سمجھو باقی تو کامل آدمی ہے، میں تو کسی کو کہا بھی نہیں، زبان سے بھی نہیں پڑھا، دل میں پڑھا تھا۔ نہ مردست آنکھ دنیا دوست دار۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت غلطی ہو گئی مجھ سے، میں غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ نہیں معافی کی ضرورت نہیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ بس انہوں نے پھر سنایا، یوں دل میں یہ خیال آ گیا تھا، یہ ظاہری ٹھاٹھ دیکھ کر کے، نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارد۔ تو حضرت نے فرمایا اس کے ساتھ مصرع دوسرا بھی ملاؤ، اگر دارد تو برائے دوست دارد۔ اگر رکھتا ہو دنیا کو دوست تو دوستوں کے لیے رکھتا ہو، اپنے لیے نہیں۔ آئی سمجھ میں کچھ بات؟ آئی سمجھ میں؟ باہر تمہارے بینک میں یا تمہاری تجوری میں 1 کروڑ 10 کروڑ روپے ہوں اور دل میں بالکل اس کی محبت نہ ہو، یہ لا الہ الا اللہ کے پہچان کے یہاں آ گیا ہے، کلمہ نے جگہ کر لی۔ سمجھ میں آ گئی؟ جن کے ہم مرید ہیں سلسلے میں امدادیہ، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مکہ شریف میں رہتے تھے، بوری کٹوں میں روپے بھرے رکھے رہتے تھے، اشرفیاں الگ اور گنی الگ۔ لوگ آتے تھے ہدیہ لے کر کے اپنا، اور کپڑے میں رومال میں تھیلے میں، کہاں اس میں ڈال دو، میں ڈال دیا، چلے گئے۔ چور دیکھ رہا تھا دن میں ایک دن کہ او یہاں تو بہت مال بھرا پڑا ہوا ہے۔ بس چور نے لگائی رات کو ترکیب، اور رات کے وقت میں پہنچا، ایسے وقت میں جب کہ حضرت تہجد پڑھ رہے تھے، ایک طرف کونے مسلح اور نیت باندھے کھڑے ہیں۔ چور نے آ کے دیکھا، وہ تو نماز کی نیت باندھ رکھے اور تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں، بس وہ جو کھڑا تھا کٹا بھرا ہوا بوری گننی ہوگی، اسے کھینچنے لگا۔ سرکار دروازے کے پاس تک کو لایا، اس نے حضرت نے سلام پھیر کے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا چور ہے، کوشش کر رہا ہے اسے لے جانے کی، تو اٹھ نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا جا خدا کے بندے چوری کرنی بھی نہ آئی، یا خدا کے بندے چوری کرنی بھی نہ آئی۔ اب وہ چپ ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ ہاں یوں تو کہا ہوں تجھے چوری کرنی تھی تو کہ وہ کھڑی بوری اشرفیوں کی بھری وہ لے جاتا ہے، گنیوں کی لے جا رہا پیسوں کی، ہے نا؟ یعنی نوٹوں کو تو چھوڑ رہا ہے اور روپے پیسوں کو کھینچ رہا ہے۔ تو اشرفیوں کی کہاں ہے؟ وہ کھڑی، بس گیا اور جا کے حضرت اپنی جگہ مصلی پہ بیٹھے گئے، جا کے دیکھا تو واقعی اشرفیوں سے بھری وہ بھی دونوں ہی کھینچ کے لے گئے۔ حضرت نے ایک دفعہ جو نکاح کہاں لے جا، بولو بھائی سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ دل کے کانوں سے یا سر کے کانوں سے؟ جب وہ لے گیا آپ نے کباڑ بند کرے، پھر اللہ ہو پھر نیت مانگی۔ ادھر باہر سے سرکار کو پولیس کو خبر ہو گئی اور چاروں طرف سے راستے سیل کر دیے، سارا مال برآمد ہو گیا، اور لا کر کے پولیس والوں نے وہ دونوں کے دونوں کٹے بوریاں کہا حضرت یہ اپنا مال سنبھال لو۔ فرمایا مسکرا کے فرمایا اچھا بہت اچھا۔ وہ اٹھا کے پھر اس کو اشرفی والے کو وہاں اور گنی والے کو وہاں کھڑی کر کے پھر اپنا نیت مانگی۔ دل میں اشرفیت ہی ہے لا الہ الا اللہ، سمجھ لیں ذرا سا غور، اتنا ولی اللہ بھی نہ بن جائیو کہ روپے سب کے سامنے یہ رکھے، یہاں سے 1 لاکھ روپے گڈی رکھی ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے، دھوکہ کھا رہے ہو۔ کسی کے سامنے روپے گنو گے تمہیں تکے گا اور یہ دیکھے گا ایک آدھا نوٹ نیچے گر جائے تو میں کر لوں قبضہ۔ گاڑی میں دیکھتے تھے ہم کنڈکٹر روپے گن رہا تو بعض یوں دیکھتا تھا غور سے، جیسے اس کا ساتھ جاؤ اس میں ہے نا۔ یہ ہے اس لیے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی ضربیں اتنی لگاؤ کہ دل میں سے دنیا باہر ہو جائے۔ لا الہ، دنیا کی محبت کو ادھر پھینک رہا ہوں، لا الہ، اور پھر الا اللہ کے ضرب یہاں لگاؤ دل پہ کہ اللہ تیری محبت کو دل میں۔ ترتیب اس کی یوں ہے، سنڈی کے نیچے سے دھیان سے 2 انگل نیچے یہاں سے اٹھاؤ،
لا الہ لا الہ، اس طرح سے یہاں سے گندگی نفس کی شرارت یہاں سے اٹھی، لا الہ یہاں کو لا کے صفائی کرتا ہوا جیسا پھاولا چلا کے یوں لا کے ادھر پھینک دیا، تو یہاں سے جگہ خالی ہوئی، جب جگہ خالی ہوئی اس جگہ پہ قبضہ کرو الا اللہ کہہ کے، پھر دوبارہ ضرب لگاؤ، پھر قبضہ کرو الا اللہ، پھر اسے جب کچھ جگہ ہو جائے قبضے کی، اب اس کو تک مکمل کرو، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اب منگری مار مار کے اس جگہ کو اکسار کر کے اور دل کو ہموار کرو، الا اللہ کی ضرب۔ اس کے بعد پھر روح اور دل دونوں کو جوڑنا ہے، کیونکہ روح کا تعلق داہنی چھاتی سے 2 انگل نیچے ہے۔ اب وہاں سے کہو اللہ 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 اللہ، درمیانی آواز سے نہ دماغ پہ زور پڑے، نہ کسی کو سونے والوں کو پریشانی ہو، اس انداز سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہ ہو، خاموشی کے ساتھ کرو، آہستہ آہستہ کرو اور بھی اچھا ہے جی۔ جس کو سری کہتے ہیں، جہری الگ چیز ہے جسے میں نے بتایا، اور سری کیا ہے؟ چپ کے بس سانس کے ساتھ اندر اندر اللہ اللہ کر رہا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ فرما رہے ہیں اپنی جان میں میرا ذکر کرو، تو یہ جان میں ذکر ہو رہا ہے اور زور سے ذکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس طریقے سے بھائی اللہ کا ذکر کرو، اور دنیا ایک دن چھوٹنی ہے، ہم اپنا آپ اپنے مرضی سے چھوڑ دیں تو زیادہ اچھا ہے، چھوٹنی ہے دنیا، جب موت آئے گی سب چھوڑ کے جائیں گے نہیں جائیں گے، تو مکان ہو، دکان ہو، زمین ہو، روپے ہو، پیسے ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کچھ بھی ہو، سب کچھ ہو دل سے باہر ہو، اور ہونا چاہیے، سمجھے کیا کہا میں نے؟ ہونا چاہیے، پیسے بھی پاس ہوں، زمین جائیداد بھی ہو، دکان مکان بھی ہو، گھوڑے سواری بھی ہو، کار بھی ہو، موٹر سائیکل بھی ہو، بندوق بھی ہو، سب کچھ ہو، سب کچھ ہو، لیکن دل میں کون ہو؟ بس یہ ہے، اس کی محنت کرنے کے لیے خانقاہ میں جانا پڑتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ بس جائے اور کوئی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گردن جھکاؤ، اللہ کی طرف متوجہ۔